السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں صبح صبح میں نکلی ہوں باہر کی بڑی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا، چھوٹی بیٹی کو اسکول چھوڑ کے میں آ گئی واک کرنے کے لیے۔ گھر میں رہ رہے کہ اتنی زیادہ مجھے کوئی ڈپریشن ہونے لگ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں کیا نہیں کروں۔ پھر میں نے کہا کہ یار مجھے اپنے روٹین میں آنا پڑے گا، اگر میں بیٹھ گئی تو پھر میں ڈپریشن میں آ جاؤں گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اور ابھی ظاہر سی بات ہے میری بیٹیاں بھی چھوٹی، ایک میٹرک میں ہے اور ایک یونیورسٹی میں، تو ابھی ان کو پڑھانا ہے بہت اچھے سے اور اچھی جگہ پہ ان کی شادیاں کرانی ہے، تو ابھی مجھے تھوڑی سی مزید ہمت پکڑنی ہے۔ تو ابھی سے مجھے لوز نہیں ہونا ہے، ابھی سے مجھے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی کو میں نے اسکول چھوڑا اور اسکول سے ڈائریکٹ میں پارک میں آ گئی۔ میں وہاں پہ واک کروں گی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد میں گھر پہ جاؤں گی، گھر پہ جا کے تھوڑا سا گھر کے کام نمٹاؤں گی، اس کے بعد میں کھانا وغیرہ بنا کے اور پھر بیٹی کو لینے کے لیے جاؤں گی، اس کے بعد میں سلائی وغیرہ کا کام کروں گی۔ میں کارڈ وغیرہ بھی چلا رہی تھی، لیکن ابھی کارڈ جو ہے نا وہ پہلے کنٹونمنٹ والے آئے تھے، وہ لے کر چلے گئے تھے کارڈ، اس کے بعد میرا کارڈ تھوڑا ٹائم بند ہو گیا۔ دین میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو جب ہم ہاسپٹل گئے اس کا چیک اپ کروانے کے لیے تو پتہ لگا کہ اس کی کڈنی میں اسٹون ہے، تو اس کا دوبارہ سے آپریشن ہوگا۔ پھر اس کا دوبارہ سے آپریشن وغیرہ کروایا، اور تو جو میں نے سامان وغیرہ لے کے رکھا ہوا تھا وہ سارا سامان بہت زیادہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ لاس ہوا۔ تو ابھی تک میں دوبارہ سے کارڈ اسٹارٹ نہیں کر سکی ہوں، لیکن میری جلدی کوشش ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے میں دوبارہ سے اپنا کارڈ وغیرہ اسٹارٹ کروں تاکہ ارننگ اسٹارٹ ہو۔ بہت مشکل ہو جاتی ہے گھر کے خرچے وغیرہ چلانا، اتنے مہنگائی کا دور ہے، اوپر سے جو کہ الیکٹرک والوں کا جو ظلم ہے ہمارے اوپر، 10,000 روپے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز ہے، تو وہ 10,000 سے زیادہ ہی ہمارے بل آتے، کبھی 10,000 کبھی 12 کبھی 15,000 روپے، جس مہینے 10,000 آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے بل کم آیا ہے۔ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا سم ٹائمز، اور سم ٹائمز بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یار کہاں سے بچت کریں، ٹھیک ہے بالکل۔ اور میرے گھر میں جو ہے نا 3 انرجی سیور چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شام میں۔ میرا گھر بہت زیادہ ماشاءاللہ روشن ہے، تو مجھے دن میں لائٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ 2 فین ہیں، ایک امی کے کمرے میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک میں اور بچے جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں، وہ بھی آدھا دن تو ہم لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں گھر پہ۔ میں ہوتی ہوں تو پنکھا بند کر دیتی ہوں، کام وغیرہ میں لگی ہوئی ہوتی ہوں تو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور جو لائٹ وغیرہ ہے وہ شام کو 6 بجے کے بعد جیسے اندھیرا ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ فریج میرا خراب ہے کوما میں، لیکن پھر بھی یہ کہ چلتا تو ہے۔ واشنگ مشین جو ہے میری ہفتے میں 1 دفعہ لگتی ہے۔ اتنا زیادہ بجلی کا کام ہی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ بل آتا ہے، بہت زیادہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر اس کا حل کیا ہے۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہمیں خود ہی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی اور مزید محنت کرنی پڑے گی، اور تھوڑا سا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے کہا مجھے سب سے پہلے تو جانا، میں واک کے لیے جاؤں، کیونکہ میں جب کل اسٹیئرس چڑھ رہی تھی تو میری سانس پھول رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے 50 سال کی عمر میں بیماریاں نہیں لگانی ہیں، 50 سال میں بھی 10 سال باقی ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو اسٹرانگ رہنا ہے اور کام کرنا ہے، مضبوط رہنا ہے۔ جب بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک تو آپ ہمت ہار کے بالکل بیٹھ جاؤ گھر کے اندر، جو کچھ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ایک آپ بالکل کمر کس کے کھڑے ہو جاؤ اور بولو کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میں کر سکتی ہوں۔ سب کر سکتے ہیں، سب کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم نے ارد گرد والے لوگوں کے بارے میں سوچا کریں۔ ہر کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی آپ کا مطلب ہر کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف آنکھیں بند کر کے 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میں مر جاتی ہوں، تو میرے بعد جن لوگوں کو پیچھے تکلیف ہوگی صرف انہیں کے بارے میں بات کریں، ان کے بارے میں سوچیں۔ بس میں ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ واک وغیرہ کروں گی، اس کے بعد میں گھر جاؤں گی اور باقی کے کام نمٹاؤں گی۔ گھر کے سارے کام نمٹانے کے بعد میں آ گئی نوبیٹس میں۔ کہتے ہیں جب پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو خوشیاں بانٹنی چاہیے، تو ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری جھگیاں ہیں، کچھ مسلمان رہتے ہیں، کچھ ہندو کرسچن سب یہاں پہ رہتے ہیں۔
یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے، مزے کی بات ہے، یہ بہت زیادہ محنتی لوگ ہیں. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 2 سال ورکنگ کی ہے ہیلتھ ورکر کی جاب میں. تو یہاں کے لوگ جو ہے نا، کچھ سویپرز ہیں، کچھ بنگلوں میں چوکیدار کی جاب کرتے ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ کباڑ کا کام، کچھ پنکچر کا کام کرتے ہیں، اور جو فیمیلز ہیں وہ جو ہے نا بنگلوں پہ کام وغیرہ کرتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا جینے کے لیے کھاتے ہیں، یہ لوگ پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، یہ لوگ کھانے کے لیے نہیں جیتے، سمپل سی بات ہے. تو میں اکثر ان کے لیے کچھ سامان جمع کر کے لاتی ہوں، کچھ کپڑے پرانے، جوتے، برتن وغیرہ، جو بھی سامان ہوتا ہے، کپڑوں کو استری کر کے اچھے سے پولیتھین میں پیک کر کے بانٹ کر آتی ہوں میں ان کو. ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی ہے، جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اتنا سکون ملتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. اس رات میں بہت زیادہ سکون سے سوتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. آپ بھی اس طرح کا کام کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہاں پہ بچوں کا بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو گیا. جب تک تو میں ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن جب یہاں پر بڑے آئے تو پھر میں نے ویڈیو بند کر دی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بڑوں کو کیپچر کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد.